میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں، اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے میں نااہل ہوں، اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا، میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا. دوسری جانب الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پیسے بانٹنے کی تحقیقات کیوں نہیں کی، یعنی کہ جو انہوں نے کہا تھا اور جس طرح کے بل آئے تھے 1500 بیلٹ پیپرز چھاپنے میں کیا ایشو تھا. الیکشن کمیشن نے جمہوریت کو نقصان پہنچایا. الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ کرنے کا موقع دیا. الیکشن کمیشن نے ووٹ بیچنے والوں کو، مجرموں کو بچا لیا. پرسوں اعتماد کا ووٹ لے رہا ہوں، میری پاور جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں ناکام ہوا تو اپوزیشن میں چلا جاؤں گا، میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا. وزیر اعظم یہ بات کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہو کہ آج صبح ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف کی اور ڈی جی ISI کی، اس کے بعد قوم سے خطاب کا وعدہ وزیر اعظم پاکستان نے کیا یا اعلان کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے. 181 جو اراکین ہیں وہ حکومت کے ہیں، ان کے اتحادیوں سمیت 171 اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کرنا چاہیے. اور اس کی جو ایک لیگل بائنڈنگ ہے یعنی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں. کیا اس وقت پاکستان کے جو صدر مملکت ہیں ان کی وزیر اعظم کے اوپر ان کا اعتماد نہیں رہا؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ تب لیتے ہیں جب آرٹیکل 91 کی کلوز 7 کے تحت وزیر اعظم جو کہتا ہے وزیر اعظم صدر کی خوشنودی کے دوران عہدے پر فائز رہے گا، لیکن صدر اس شق کے تحت اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کرے گا تا وقت یہ کہ اسے یہ اطمینان نہ ہو کہ وزیر اعظم کو قومی اسمبلی کے ارکان کی اکثریت کا اعتماد حاصل نہیں رہا، جس صورت میں وہ قومی اسمبلی کو طلب کرے گا اور وزیر اعظم کو اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا حکم دے گا. ابھی تک حکم صدر پاکستان کی طرف سے نوٹس آیا، لیکن اگر وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کو یہ نوٹیفیکیشن یا یہ اعلان کرنا پڑے گا کہ وزیر اعظم کو اعتماد حاصل نہیں ہے ان کا، ایوان کا اور جو اراکین ہیں ان کا، جو کہ یہ شک کہتی ہے. کیا صدر مملکت کو وزیر اعظم پر اس وقت اعتماد نہیں اور اس کی وجہ وہ الیکشن ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے بہت سارے جو ووٹس ہیں وہ لوز کر چکے ہیں؟ ایک تو یہ اہم سوال ہے کہ وہ اعتماد کر سکیں گے، ان کی اسمبلی اعتماد کرے گی کہ نہیں کرے گی، اور اپوزیشن بائیکاٹ اگر نہیں کرتی تو یہ سمپل ہے، شو آف ہینڈ ہے، سب سامنے ہوگا، پتہ چل جائے گا وزیر اعظم کے ساتھ کون ہے کون نہیں ہے ان کی اپنی صفوں کے اندر. اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج بلاول صاحب نے ایک اور اہم نقطہ اٹھایا اور ایک اندیا دیا، اشارہ دیا. وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ جو عدم اعتماد کی تلوار لٹکانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، میں NRO نہیں دوں گا. دوسری طرف بلاول صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ہم جائیں گے اور کچھ اشارہ دیا ہے انہوں نے کہ پنجاب کے اندر تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم اور باریک بات ہے، ہم اس پہ بتائیں گے، لیکن کیا کہا ہے بلاول صاحب نے، ذرا سنیے گا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہم یہ سیٹ جیت جاتے ہیں تو وہ اسمبلیز ڈیزالو کرے اور نیا انتخابات کا اعلان کرے. اخلاقی طور پہ اپنا استعفیٰ تو جمع کر دیتے، اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب، اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ عدم اعتماد کب ہوگا اور کہاں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے پنجاب کو بچانا چاہیے، ہم آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے. گیلانی صاحب پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا انشاءاللہ تعالی جیت کے بعد چیئرمین سینٹ کا امیدوار ہوگا. کیا یہی وجہ ہے کہ آج گفتگو ہوئی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی حمزہ شہباز صاحب سے پنجاب کے حوالے سے؟ کیا بات چیت چل رہی ہے؟ اگر کوئی کینڈیڈیٹ ہوگا تو کیا کون سا کینڈیڈیٹ ہوگا؟ کیا چودھری پرویز الہی کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز تیار ہو جائے گی یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ مریم بی بی نے بھی آج خطاب کیا، میاں صاحب نے بھی کیا. لب و لہجہ بہت سخت تھا، بہت الارمنگ تھا، بہت ساری چیزیں ہیں. ہم آج سارے موضوعات پہ بات کریں گے، کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، ابھی ملاقات سے اٹھ کے آ رہے ہیں جو بلاول صاحب کی اور مریم بی بی کی تھی. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہے جناب محمد زبیر صاحب، اندر جو کیا کہنا چاہیے وہاں پہ مہمان میں ان کو اٹھا کے لے کے آئے. بہت شکریہ آپ کا بائی دا وے. اور جناب صداقت علی عباسی صاحب جو کہ MNA ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسنز میں سے بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی عباسی صاحب. سب سے پہلے تو پھر زبیر صاحب آپ سے ہی شروع کر لے بات کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنا سب کچھ چل رہا ہے. وزیر اعظم کی تقریر تو آپ نے سنی ہوگی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا اور کوئی NRO نہیں دوں گا. اور آج ایک ملاقات بھی ہوئی تھی، ملاقات بھی ہوئی تھی صبح. جی میرا خیال ہے ہی از اے فرسٹریٹڈ مین اور نیچرل سی بات ہے
جب آپ کو ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل رہی ہو اتنے سالوں تک، انکلوڈنگ جنرل الیکشنز، انکلوڈنگ پرائم منسٹرشپ، تو پھر جب آپ کو یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسری ڈیفیٹ ہوتی، کسی بھی ڈیموکریٹک کنٹری میں بائی الیکشنز پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے اگر آپ ہارتے ہیں اور اس میں بھی آپ کی اتنی رسوائی ہوتی ہے جس طرح ڈسکا میں ہوئی اور جس طرح سے الیکشن کمیشن نے کہا اور جس طرح سے تنبیہ کی گئی اور ان کی رولنگ آئی، اور اس کے بعد پھر کل جو حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہوا، ہی از ناٹ یوز ٹو ٹیکنگ سچ ڈیفیٹس، ہی ایکسپیکٹس سم ون ایلس ٹو ڈیلیور فار ہم، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں تو بول سکتا ہوں. لیکن آج تو پورے اعتماد تھے جب انہوں نے پورے اعتماد نہیں تھے، وہ بالکل میرا خیال ہے ظاہر سی بات ہے پورے اعتماد تو وہ شو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ آپ مجھے خود بتائیں کسی بھی رولنگ پارٹی کے لیے کسی جگہ بھی ایک کے بعد دوسرے ریسنٹ ویکس میں اتنی، اور پھر ان دا مڈسٹ آف اے سیریس اکنامک کرائسس اینڈ این IMF پروگرام، آج ان کے پاس فائنانس منسٹر نہیں ہے ٹیکنیکلی، تو ہی ڈز ناٹ ہیو. حفیظ شیخ مسٹ کو، وہ میں تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ہی شوڈ ریزائن امیڈیٹلی، بیکاز کانسٹیٹیوشنلی 6 مہینے ہوتے ہیں الیکٹ ہونے کے لیے، اور وہ اگر آپ چیئر کریں گے ECC میٹنگ یا کوئی اور تو ہم تو پروٹیسٹ کریں گے. تو آج میں تو کیو لیگ کے باہر جا کے، کیو بلاک کے باہر جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. زبیر صاحب آپ لوگ اعتماد کا ووٹ وہ لے رہے ہیں، آپ لوگ تو تحریک اعتماد نہیں لے کے آ رہے، کیونکہ بلاول صاحب نے تو کہا تھا کہ ہم تحریک اعتماد لے کے آئیں گے. اتنے پرسکون ہے نا. ابھی جو میٹنگ تھی کنڈی صاحب بھی کنفرم کریں گے، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے ایک اتنی بڑی وکٹری حاصل کی ہے. ہمیں پہلے بھی پتا تھا کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے کہ ہی ہیز بین سلیکٹڈ ناٹ الیکٹڈ. ہم ہمیشہ سے کہتے تھے، آپ لوگ ہمارے سے بحث کرتے تھے، نہیں جی وہ الیکٹ ہو کے آئے ہیں. ابھی آپ نے دیکھ لیا کیا ہوا ہے. تو کل جو تماشا ہوا ہے، تو اس کے بعد اب کیا رائٹ ہے؟ نکلیں بھائی باہر، چھوڑ دیں. اب 2.5 سال آپ نے عیش کر لیے نا، کافی ہو گیا، اب چھوڑ دیں. اور ڈیلیور بھی نہیں کر سکتے نا. یا تو یہ ہے کہ جی بڑا زبردست. اب کنڈی صاحب تحریک عدم اعتماد کے لیے آپ نے بلاول صاحب نے منا لیا مریم بی بی کو، کیونکہ PMLN تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے. اب تو خیر پرائم منسٹر اعتماد کا ووٹ پہلے لیں گے. کیا بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما، کیونکہ کل کے بعد میرا پہلا یہ پروگرام ہے، تو میں تمام MNAs جنہوں نے گرانی صاحب کو اور PDM کی رات تو آپ نے بڑی پارٹی واٹی کی ہے، مطلب پارٹی جو ہم دیکھ رہے تھے آپ کے نعرے شعرے پارلیمنٹ میں، یہ تو اس کے اندر تھے، لابی کے اندر تھے. اس کے بعد پھر ہم شہباز شریف صاحب کو شکریہ ادا کرنے گئے، پھر مولانا صاحب کو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو جنہوں نے ووٹ کیا ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور جس نے بھی ووٹ کیا، جس نے خراب کیا ان کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور خراب کرنے کی تو آپ نے ٹریننگ دی تھی. جی آپ نے ٹریننگ دی تھی. یہ تو آپ مان گئے نا کہ ٹریننگ کام آئی، اور عمران خان صاحب پر کام آئی. اچھا مطلب سوچیں. نہیں، مگر 4 آپ کے بھی تو 3 ضائع ہوئے ہیں ووٹس. میں نے سب کا شکریہ ادا کیا. اچھا تو اس میں آپ نے بات کی، دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ مورل اتھارٹی اگر بات کریں، ہم تو بہت برے لوگ ہیں، کیونکہ ہمیں تو ہمارے PTI کے دوست ہمیشہ کہتے ہیں بہت برے ہیں، یہ تو بڑی مورل اتھارٹی ان کے پاس ہے. تو کل نو کانفیڈنس موشن حکومت کے خلاف اور پرائم منسٹر کے خلاف ہوگی. مطلب اگر آپ لوز کرتے ہیں، مورٹی تو یہ تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا اگر میں الیکشن ہار گیا تو میں اسمبلی توڑ دوں گا اور عوام کے پاس جاؤں گا. تو میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کل رات کو یا آج صبح، اور آج بھی ہمارا تھا کہ شاید قوم سے خطاب کر رہے ہیں اور فریش الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اب دیکھیں کانفیڈنس کا ووٹ کب آپ لیں گے؟ جب پریزیڈنٹ صاحب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہاؤس کی جو ہے اس کی میجورٹی نہیں ہے، تو وہ وزیر اعظم صاحب سے کہتے ہیں کہ آپ جا کے اعتماد کا ووٹ لیں. تو کیا پریزیڈنٹ صاحب کو تو کل پتہ چل گیا کہ اعتماد تو ختم ہو گیا ہے، کیا پریزیڈنٹ صاحب نے لکھ لیا ہے ان کو؟ ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا کیا اگر دیکھا جائے تو. اور اگر یہ ایسی ریزولوشن کر کے اور ٹوپی ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں یس اور نو اور کھڑے ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، ایسے اگر آپ کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کریں گے تو پریزیڈنٹ صاحب آپ کو بولیں گے کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں. اچھا آپ تو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں، اگر اعتماد لے لیتے ہیں وزیر اعظم تو اگلے 6 مہینے تک آپ عدم اعتماد نہیں لا سکتے. از اٹ ٹرو؟ عدم اعتماد اگر ناکام ہوتی ہے یا اعتماد کا ووٹ دیکھیں اس وقت ہوگا جب آپ کانسٹیٹیوشنلی جائیں گے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ وزیر اعظم صاحب کہیں گے جی سب لوگوں کے مجھ پہ اعتماد نہیں ہے اس ہاؤس کا، پھر پریزیڈنٹ صاحب ان کو کہیں کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں اور دوبارہ آئیں. تو ایسے تو اعتماد کا ووٹ نہیں ہے کہ آپ بس ریزولوشن موو کر لے گا بابا روان صاحب اور پھر یہ کہیں گے یس اور نو. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پریزیڈنٹ نے ابھی تک کیوں نہیں نوٹیفائی کیا. دیکھیں کانسٹیٹیوشنلی یہ لیں گے، ایسے تو نہیں. اچھا لینا تو انہوں نے آج تھا، ان کو آج پتہ چل گیا کہ نمبر پورے نہیں ہیں، تو ابھی غالباً منڈے ٹیوزڈے تک چلے گئے آگے بات لے گئے. آج تو کل تو یہ آ رہے تھے کہ آج یہ اعتماد کا ووٹ لیں گے.
तो आज तो वो नहीं हुआ, देखते हैं अब ट्यूसडे को कितना, लेकिन अच्छा, हम कहते हैं अच्छा। टेक्निकली, हम कहते हैं लीगली आए। हाँ। लीगल तरीका ये है कि प्रेसिडेंट साहब लिखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब आप एतमाद खो चुके हैं उसका। तो अभी और तक नहीं लिखा ना? मैं- नहीं, आज मीटिंग जो हुई है ये सुबह, कहना हाँ, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के लिए, हाँ। जो कि आंखें बंद करके ऑर्डिनेंस आगे भेज देते हैं, हाँ। ठीक है, आंखें बंद करके अपना माइंड भी नहीं यूज करते, जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, वो शख्स जब इमरान खान को ये कहेगा कि आप एतमाद खो चुके हैं, ये लिख के देगा, तो ये उनके खिलाफ मेरे ख्याल है इम्पीचमेंट ना शुरू कर दें कि हाउ डेयर यू से अ थिंग लाइक दैट। सो पीटीआई इज नाउ कॉट। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि सदर साहब ना कहें, तो ना अपनी कहे तो मर्जी फिर करें इसके नो ऊपर, कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं, या वो नहीं तो नो कॉन्फिडेंस होगा ही नहीं ना, फिर तो रेजोल्यूशन के थ्रू तो फिर तो फिर आप लोगों की नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। जी, हाँ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं, then he has to resign. अच्छा, प्लीज नो कॉन्फिडेंस के अब क्या करेंगे, डीड बन के बैठे रहेंगे जब आप नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। और कौन सा वजीर आजम है जिसने दोबारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया? आप ये भी कल पेज थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा हवा का रुख उसमें ऐसे हुआ है ना, पेज हवा का रुख पे मैंने पेज पे बात करनी है। कल आप भी गिनती के वक्त तक कह रही थी कि हाँ। आप लोग इतने वोटों से आ रहे हैं, और हम आपको यकीन दिला रहे थे कि हम नहीं, जीत मैं रहे हैं। आपसे, मैं तो असल में खबर कहीं लेकिन- और से मिलती है ना। नहीं, हम तो और सारे हम मीडिया तो वाले- claim नहीं करना चाह रहे थे कि आपकी पोजीशन स्ट्रांग है। नहीं, नहीं, देखिए, सारे मीडिया वाले आपने- एक पेज पे थे और आपने- एक ही जगह से information आ रही थी। आपने मीडिया को एतमाद नहीं दिया नहीं था नहीं, असल में। आप सारे मीडिया वालों को एक ही मैसेज आया था कि इतने वोटों से आ रहे हैं, और सब वही कह रहे थे। कहाँ से हमें तो कोई मैसेज गया है। आपको पता होगा, हम तो हम मोबाइल तो एक हम तो क्या मोबाइल कहते हैं, टेप नहीं करते। दादी नजर में कह रहे थे। सब इकट्ठे